علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی کلاس میں ایمان باللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی کہ سب سے پہلا چیپٹر ہوتا ہے۔ اور سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اور کچھ نہ پوچھنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ اور کیا ہے اللہ پر ایمان لانے سے مراد؟ یعنی کہ اس ہستی کو ماننا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے حکم فالو کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اور یہ پکا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، منفرد ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ہر شے کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک بھی ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے، اور وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات نہیں بلکہ اس کی صفات کو بغیر کسی کیفیت، بغیر کسی تمثیل اور بغیر کسی تحریف کے پختہ یقین، پکے یقین کے ساتھ ماننا۔ اسی ضمن میں بات کی جاتی ہے توحید کی۔ وحد یوحد توحیداً، احد اور وحد اس کے جو ہے روٹ ورڈز ہیں، جس کو کہتے ہیں کسی کو ایک قرار دینا، کسی کو اکیلا قرار دینا، ٹو میک سم تھنگ ون، یعنی جتنی بھی معبود کی صفات ہیں وہ سب کی سب ایک ہی ہستی کے اندر ہیں۔ مثلاً کسی دین میں آپ دیکھیں کہ کوئی سن گاڈ ہے، کوئی سورج دیوتا ہے، کوئی اسٹار گاڈ ہے، یعنی کہ کوئی ستاروں پر جو ہے وہ اپنی بادشاہ چلا رہا ہے، کوئی منی یعنی کہ پیسوں کی دیوی ہے، کوئی ایجوکیشن کی دیویاں ہیں، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اجزاء اپنے اپنے معبودوں کے اجزاء جو ہے الگ الگ کر دیے، ہر کام کا انہوں نے ایک الگ ہی ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو اپنے کسی بھگوان کے پاس ہے۔ لیکن ہمارے دین میں سب کا سب ایک جگہ، تمام صفات، تمام کام، تمام چیزیں، تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں صرف ایک ذات کے انڈر میں آتے ہیں، ایک ذات کے کنٹرول میں آتے ہیں۔ تو یہ توحید جو ہوتی ہے، اسکالرس نے اس کو تین چیزوں میں کیٹیگرائز کیا ہے، یعنی کہ توحید کو سمجھنے کے لیے اس کے تین پارٹس ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کر دینا، ایک قرار دینا، اور کس کس چیز میں ایک قرار دینا؟ ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک کر دینا۔ تو اسی سے یہ توحید کی تین کیٹیگریز بنتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء اور صفات۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جو ان تینوں ہی کو بیان کرتی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ آسمان کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری توحید ربوبیت۔ اسی آیت میں ہے فاعبدہ، تو بس اسی کی عبادت کرو، تو یہ آ گئی ہماری توحید الوہیت۔ اور آگے آیت میں ہے ہل تعلم سمیہ، یعنی کہ کیا تم نے اس کا کوئی اور اس جیسا کسی اور کا نام سنا ہے؟ تو یہ آ گئی توحید اسماء اور صفات۔ تو اس ایک آیت میں تینوں توحید جو ہے بیان کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے توحید ربوبیت، یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ ربوبیت ہے تو اس میں را، با اور با روٹ ہے، تو رب، کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب نہیں مانیں گی، ایک ہی رب نہیں مانیں گی، رب کے ایک ہونے پر آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کی توحید خالص نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ رب کے کیا معنی ہوتے ہیں، تو موٹا موٹا دیکھ لیجئے کہ خالق، مالک اور مدبر۔ خالق کریٹر وہ ہے، مالک یعنی کہ اونر وہ ہے، مدبر یعنی کہ پلانر بھی وہی ہے، اور اسی پلاننگ میں رازق، قادر، سب کچھ آ جاتا ہے، وہی چیز وہی دیتا ہے، وہی ساری چیزیں وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی عطا کرتا ہے اور وہی سب کچھ ہے۔
تو جب تک اس کو اپنا خالق نہیں مانیں گے، اس کو اپنا رازق نہیں مانیں گے، اپنا مالک نہیں مانیں گے، تو پھر اس کی عبادت اکیلے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیکھیں کہ پہلے رب کی بات ہے، اور اوپر بھی آیت میں دیکھیں کہ عبادت کی بات بعد میں ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے رب کی بات کی ہے کہ وہ کیا ہے، زمین آسمان اور اس کے بیچ جس میں بیچوں میں جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کا، چاہے چھوٹی ہوں ہے، چھوٹی ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، ہاتھی ہے اس کا بھی رب اللہ ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے، اسی کی بات مان کر اسی کی عبادت پھر کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ربوبیت کیا ہے؟ پھر توحید ربوبیت یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا خالق ہے، اسی نے عالم حیوانات، اسی نے عالم نباتات، اسی نے عالم افلاک اور ان تمام عالموں کو جو جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو جو ہمیں نظر نہیں بھی آتے، تمام کی تخلیق کی ہے۔ اور صرف تخلیق نہیں کی، پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کا رب بھی ہے، یعنی کہ وہ اکیلی ذات ہے جو ان تمام جہانوں کی ہر چھوٹی بڑی بات کا علم رکھتی ہے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا بھی کرتی ہے۔ اور صرف رب ہونے کا اقرار بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار تو ابلیس بھی کرتا تھا، جیسے آپ کو قرآن مجید میں کہیں جگہ پر ملے گا کہ ابلیس نے فرمایا، کہا تھا کہ ربی بما اغویتنی ربی انذرنی انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو رب کو تو وہ بھی مانتا تھا، بلکہ اس بات کا اقرار بھی ساتھ ہی ضروری ہے کہ خالق کائنات کو ہی اس کائنات پر ہر قسم کا تصرف کا آزاد اور مکمل اختیار ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، وہی جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، مال و دولت، نفع و نقصان، فقر و اسرت یعنی تنگی اور کمی اسی کی طرف سے ہے، سیلاب بھی وہی لاتا ہے، خشکی بھی وہی کرتا ہے، وہ کسی علاقے میں سردی اور پالا بھیج دیتا ہے، کسی علاقے میں خشک لہر بھیج دیتا ہے، کسی میں زلزلہ اور طوفان بھیج دیتا ہے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ کسی کے گھر اگر لڑکی پیدا کرنا چاہے تو اس کے اپنے ہی باپ میں اس لڑکی کے اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ اسے لڑکا بنا دے۔ صرف رب کو رب مان لینا کافی نہیں، اس کی عبادت بھی کی جائے، کیونکہ اسی کے لیے ہی تو اللہ نے کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اگلی جو توحید ہے وہ ہے توحید الوہیت، اور یہ الوہیت کا لفظ جو ہے الہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اور توحید الوہیت کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود ماننا، the one، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ اللہ ہی وہ ایک ہستی ہے جو عبادت کے لائق اور پرستش کے قابل ہے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہر فائدہ مند اور جائز کام جو مومن اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کی کیا کریں، عبادت کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والافعال ظاہرۃ وباطنہ۔ عبادت ایک جامع اسم ہے، جامع نام ہے، جس سے وہ تمام کھلی اور چھپے اقوال اور افعال مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہیں اور جن پر وہ راضی ہوتا ہے۔ تو معبود کی تعریف کیا ہوگی کہ جس ہستی میں یہ ربوبیت کی صفات ہے، پھر وہی عبادت کی لائق ہے، یعنی کہ جو رب ہے وہی کیا ہے، پھر الہ ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلی تعریف ہے غنی ہونا، ان کے ہر محتاجگی سے پاک ہونا۔ تو سورہ ناس میں آتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور آخر میں آتا ہے الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے۔ جو رب ہے پھر کیا ہے، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آخر میں فرمایا الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک، پھر دوسری صفت ہے علیم اور حکیم ہونا، اور اس میں پہلی جو دو صفات ہے رب اور مالک، ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، اگلی معبود ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک وقت ون ٹائم تینوں باتوں کی تصدیق کی جائے یا پھر تکذیب۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو مانے اور باقی کو چھوڑ دیں، ہے نا، ہم کہیں کہ صرف ہم رب اور مالک مان لیتے ہیں اور الہ نہیں مانتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، پھر یہ بھی ماننا کہ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک،
تو جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید الوہیت کا ہی اعتراف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ پھر آتے ہیں توحید اسماء اور صفات پر، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا، معبود بھی مان لیا، اب اور کیا مانیں، اور کیا کچھ اور ماننا بھی ضروری ہے، تو وہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا مخلوق کو خالق سے، کریشنز کو کریٹر سے متعارف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء مبارکہ اور صفات ذکر کی ہیں، اور حقیقی مسلمان ان تمام صفات پر سچے دل سے ایمان لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا، جس نے ان کو شمار کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دعا بھی ایسی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اس طرح پوری ایک دعا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کے 99 نیم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمیت بہ نفسک، اللہ نے خود اپنے نام رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا پھر وہ نام جو ہے اس نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں۔ اکثر آیتوں کے جو خاتمے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ہی ہوتے ہیں، الرحیم، الغفور، الکریم، القدیر، ہے نا، اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس دعا میں ہے کہ او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے اس نے کسی کو سکھا دیے، یعنی کسی پیغمبر کو سکھا دیے، کسی رسول کو سکھا دیے جو اس کتاب میں نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور مخلوق میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پیڑ پودے، جن، پہاڑ، ندیاں سب کچھ آ جاتی ہیں۔ پھر اسی دعا میں ہے او استأثرت بہ من علم الغیب عندک، تو یا تو نے ترجیح دی اپنے اس کو بس علم غیب میں رکھا اور کسی کو بھی نہیں بتایا، یعنی کہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اور اپنی دعاؤں کے علاوہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر میں ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطل فلیس دونک شیء، اور تو باطل بھی ہے لیکن تجھے چھوڑ کر کچھ نہیں، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اللہ تعالیٰ میرے قرض کو دور کر دے اور میرے فقر میں مجھے غنی کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سے جو ہے اللہ نے اس کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا بہت ضروری ہے، ان میں یہ ماننا کہ ان ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل توحید پر قائم رکھے، اور اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ لا الہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔